لیے آج کا انجیل بیان حضرت یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ سنیے 13ویں آیت سے یہ شروع ہوتا ہے۔ یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے۔ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا 40 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ رحیم و مہربان خدا کا شکر کرا تیری پاک بارگاہوں میں تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا میں تھمتا ہے، سنبھالتا ہے، زندگی دیتا ہے اور زندگی کی باتوں کو سننے کا فضل بخشتا ہے۔ آج بھی جب ہم تیری پاک بارگاہوں میں تیرے کلام کو خداوند چاہتے ہیں کہ نہ صرف سنے بلکہ اپنے دلوں میں بسا کر برکت پائے اور باعث برکت بھی بنے، تو خداوند کو سب کو برکت دے تاکہ ہم اس کلام خداوند برکتوں کو اس روحانی خوراک خداوند دیتے ہوئے تیرے نام کو جلا ہماری کمیوں اور کمزوریوں کو دور فرما، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ کلام مقدس میں آج جس بات پر میں آپ کا دھیان رکھنا چاہتا ہوں یا جو چیز ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس قول کے مطابق ہے جو یوحنا کی انجیل سے جو آپ نے تلاوت سنی ہے اور جہاں پر یہ لفظ اور یہ لکھا ہوا ہے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ کیا کیا؟ یقین کیا۔ آج اس بات کو سامنے رکھ کر میں آپ کی توجہ دیوار کی اس جانب کروانا چاہتا ہوں۔ سب دیوار کی اس طرف دیکھیں، جن کو 10 احکام نظر آ رہے ہیں وہ ضرور دیکھیں، جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب نکال لیں تاکہ آج ہم اپنی زندگی میں یہ جو بات ہمیں خدا دیتا ہے، سکھاتا ہے، اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے جانچ سکتے ہیں، کیسے اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو خروج کی کتاب سے پہلے کون سی کتاب آتی ہے؟ پیدائش کی کتاب آتی ہے۔ اگرچہ پیدائش کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی یہ جو پیدائش ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے اور پھر اسی پیدائش کے اندر انسان کو بھی بنایا گیا اور پھر اسی انسان کو جب اختیار دیا گیا تو کیا اس نے خدا کے قول کا یقین کیا؟ کیا اس نے خدا کے قول کا یقین کیا؟ کیا کہا خدا نے ان سے کہ تم کیا کرو؟
باغ کے ہر درخت کا پھل جو ہے وہ، لیکن یہ جو نیک اور بد کی پہچان والا درخت ہے اس کا پھل، کیونکہ جس دن تم کھائے تم کیا ہو جاؤ گے؟ مر جاؤ گے۔ اس قول کا یقین باپ آدم اور ماں حوا نے کیا؟ نہیں کیا۔ جب قول کا یقین نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ خدا کی حضوری سے باغ عدن سے کیا کر دیے گئے؟ وہ خارج کر دیے گئے، نکال دیے گئے۔ کیا خدا نے بھی نکالا تھا یا وہ اپنی بے یقینی کی وجہ سے نکالے گئے؟ اپنی بے یقینی کی وجہ سے نکالے گئے تھے۔ اور آج بھی لوگ خدا کی بارگاہوں سے اسی لیے خارج ہوتے ہیں کہ وہ خدا کے قول پر اپنا یقین نہیں رکھتے، اور جہاں پر خدا کے قول کا یقین نہیں کیا جاتا وہاں پر خدا کا رابطہ بھی ان کے ساتھ۔ اگر داؤد کا رابطہ خدا کے ساتھ رہا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تیرا کلام اپنے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اس نے یقین کیا کہ اگر خدا کا کلام میرے من میں ہوگا تو میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب پیدائش کتاب میں سے جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو پھر پیدائش کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ایسا بھی دور آ گیا جب یہ خلقت بڑھ گئی، اور پھر کیا ہوا؟ اس خلقت کو کیا کرنا پڑا؟ پھر مارنا پڑا، کیونکہ ان کی بے یقینی خدا سے تو ہٹ گئی تھی، اب وہ اپنے آپ پر یقین کرنا شروع کر دیا ہوا تھا، اپنے لیے خدا بنانے شروع کر دیے، اپنے لیے خدا بنا دیے۔ یقین کی کیفیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی خدا بنا کر پوجنا انہوں نے شروع کر دیا ہوا تھا۔ اب جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو خدا کے قول کا یقین کرتے ہیں، دنیا تباہ ہوتی رہی لیکن وہ کیا رہے؟ محفوظ رہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے قول کا کیا کیا تھا؟ یقین کیا تھا۔ اگر 120 سال تک وہ منادی کرتے رہے تو بھی ان کی زندگیوں میں خدا کے خلاف جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہوئے خروج کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر جس انداز سے قحط سالی کی حالت کے بعد بنی اسرائیل کے خاندان جو ہے وہ مصر میں جاتے ہیں اور پھر مصر میں پلتے بڑھتے ہیں اور وہاں پر غلامانہ زندگی بھی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب قول یاد آنے شروع ہوتے ہیں، اب قول یاد آنے شروع ہوتے ہیں کہ تم نے تو وعدے کیے تھے کہ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی، ہمارے باپ دادے سے کہا کہ میں تمہیں آزاد ملک دوں گا۔ جب خدا کا قول یاد آتا ہے تو پھر خدا بھی اپنے قول کو کیا کرتا ہے؟ نبھاتا ہے۔ اور خدا نے کیا کیا؟ ان کے لیے موسیٰ کا انتظام کیا تاکہ وہ خدا کے قول کو پھر سے کیا کر سکے؟ اپنی زندگی میں یاد کر سکے۔ یہ جو 10 احکام ہے یہ پہلا دستور ہے، ایک ضابطہ حیات ہے جو دیا گیا۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ بائبل کے جو لیٹرز ہیں، الفابیٹ ہے یا حروف ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ جو انگلش والی بائبل اور انگلش میں جو ورڈز دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کو لکھتے ہیں کہ بیسک انسٹرکشن بیفور لیونگ دا ارتھ۔ یہ بائبل کا ایک انہوں نے مطلب ڈالا ہوا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے کی جو بنیادی ہدایات ہیں وہ بائبل۔ تو اس بائبل میں یہ جو 10 احکام ہے یہ نچوڑ ہے اس سارے دستور کا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس دستور کو لینا شروع کریں، اس قول پر اپنی زندگی کو لینا شروع کریں۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ لیکن جو یقین کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، زندگی ہے۔ جو یقین
یقین نہیں ہوتا ان کے لیے تو کیا ہے وہ بے وقوفی ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خدا زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اب خدا کو پتہ تھا کہ جب میں ان کو ملک میں لے کر جاؤں گا تو اس ملک کے نظام کو چلانا انہوں نے، تو اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضابطہ حیات نے دے دیا کہ اس ملک کو جس میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس کو چلانے کے لیے اس کی ٹریننگ تمہاری ہونی بڑی ضروری ہے۔ اور جب جب ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، جب ہم یقین کر کے کرتے ہیں تو پھر ایک ہی معبود ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک ہی ہمارا پالن ہار ہوتا ہے، پروردگار ہوتا ہے، رازق ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، طبیب حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپنے قول کے مطابق ہماری زندگیوں کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون ہماری زندگیوں کو پالتا ہے، کون ہمیں سنبھالتا ہے، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں یقین کرنا ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف، میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی بات، اس قول کو اپنے دل میں بسانا ہے، اس کا یقین کرنا ہے، تاکہ خدا کے یہ احکام جو ہمیں دیے گئے ہیں، جو بنی اسرائیل کو دیے گئے، وہ زندگی کے تمام شعبوں میں ان کی کیا کر سکے؟ رہنمائی کر سکے۔ تعلقات چاہے عبد و معبود کے ہوں یا تعلق چاہے ہم جنس کے ہوں، ہر تعلق میں یہ احکام جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر میں اس کو کچھ حصوں میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہوں، نکات کی صورت میں رکھنا چاہوں، تو جو پہلی ہم نے آیات پڑھی ہے 3، یہ خدا کے احکام کو تسلیم کرنے کی بات ہے، خدا کے قول کو قبول کرنے کی بات ہے، اور خدا کو قبول کرنے کی بات زندگی کو قبول کرنے کی بات ہے، زندگی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی بات ہے۔ اور جنہوں نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں جوڑا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو بڑی دنیا اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ انسان کی جو ذاتی اخلاقیات ہے، انسان کی جو ذاتی اخلاقیات ہے، اس کا درس جو ہے وہ ان 10 احکام میں سے ملتا ہے، تاکہ ہم اپنی ذات کو ڈیولپ کر سکیں۔ آج کل دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں جہاں پر سیلف ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو کس طرح سے نکھارنا ہے، کس طرح سے سنوارنا ہے، اور سب کی بیس جو ہوتی ہے وہ بائبل مقدس ہی ہوتی ہے، اور سب کی بیس براہ راست یا جو ہے وہ گھما پھرا کے بات کریں، وہ کریں گے 10 احکام کی بنیاد پر، کہ آپ اپنے آپ کو کیسے گروم کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کی ترقی کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خدا کے احکام جو ہے وہ ہمیں ایک ایسا اخلاقی ڈھانچہ جو ہے وہ دیتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں ہماری رہنمائی جو ہے وہ کرتی ہے، تاکہ میں اور آپ ان تعلقات کو خدا کی حضوری میں سیکھ کر اپنے آپ کو ان فیصلوں کے لیے تیار کر سکیں جو روز مرہ ہمیں کرنے درکار ہے۔ ہمارے فیصلوں سے مجھے یاد آیا کہ بینگلور کو جو ہے وہ ذہنی صحت پر جو ہے وہ سیمینار ہے کہ جو مسیحی بچے ہیں، مسیحی لوگ ہیں، ان کی ذہنی صحت کا جو لیول ہے وہ کیا ہے، یہ ہم سیکھیں گے، اور اس سیمینار میں آپ سب آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ خاص نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے تاکہ وہ اس معاشرے میں اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کر سکے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج سیکھنی بڑی ضروری ہے، جن کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔
جن کے بغیر یہ بنی اسرائیل کی قوم ان کے موضع کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتی تھی. اور آج ہم بھی اگر ان کو اپنی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں، ان کو رد کر دیتے ہیں، تو پھر آنے والے یروشلم میں ہمارا کوئی بکرا نہیں ہوگا. کلام مقدس میں جب ہم خدا کی حاکمیت کو قبول کرتے ہیں، اس کے اختیار کو قبول کرتے ہیں، تو وہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے اپنے قول کے مطابق. جیسے داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے وہ رہنمائی کرتا ہے. کلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے اگر آپ کلام پر یقین کرتے ہیں. کہ یہی ہے جو مجھے خدا کی ابدیت میں آگے بڑھنے کا جو ہے وہ اختیار دے گا، اگر آپ نے خدا کے اختیار کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا. اگر ہم 20ویں باب کی 7ویں آیت پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. مطلب اس کا سادہ سا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی تعظیم کو جانیں، خدا کی باتوں کو جانیں، خدا کے نام کو پہچانیں اور ان اعمال کی تعظیم کریں جو خداوند نے ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں، تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کو جو ہے وہ قائم کر سکیں. میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ امت زبان سے میری نزدیکی چاہتی ہے پر ان کے دل مجھ سے. بس اسی کو آپ یہ کل سمجھ لیں کہ خداوند کے نام کو جب ہم بے فائدہ لینے کی بات کرتے ہیں تو یہی ہے وہ بات کہ ہم یقین نہیں کرتے اس میں. نام کو لیتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے تو پھر فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا اس کا؟ میں یہاں پر آ کر بڑی آواز کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ خدا کے کلام کی بات کروں اور میری زندگی میں وہ کلام نظر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بے فائدہ ہے. اور بے فائدہ کو ہرگز وہ چھوڑے گا بھی نہیں. کیا لکھا ہے؟ دوبارہ سنو کیا لکھا ہے کہ خداوند اسے بے گناہ نام میرا لیتا رہے، یقین کسی اور کا کرتا ہے، کلام میرا سناتا رہے، عمل کسی اور کے لیے کرتا رہے. اور آج یہ وہ بات ہے کیونکہ ماہ سیام چل رہا ہے، روزوں کا مقدس مہینہ ہے، آزمائش میں سے گزرتے ہیں لوگ، روزہ رکھتے ہیں تو بڑے سارے سمجھوتے کے سامنے آ جاتے ہیں. کبھی کھانے کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کبھی باتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو ہی کیا کر اور اسی کی عبادت کر، اسی کی بندگی کر. کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے میں کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے چلو یہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون میرے ساتھ موجود ہے. لیکن خدا ہر جگہ موجود ہے. اس کے قول کا یقین کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن اگر قول کا یقین نہیں کیا اور اس کا نام لیا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بولیے کیا ہو جائے گا؟ زور سے بولیے کیا ہو جائے گا؟ بے فائدہ ہو جائے گا. اور جو بے فائدہ کام کرتا ہے اس کو کچھ حاصل ہوگا؟ جو بے فائدہ کام کرے گا اس کو کچھ حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہماری زندگیوں میں جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں یہ بات جو خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے یہ اصل میں ایک ایسے اخلاقی تعلق کی بات ہے کہ جو ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کس طرح سے سماجی انصاف کو بنا سکتا ہوں، سماج کے اندر جو انصاف کا پیغام ہے وہ کیسے دے سکتا ہوں. بے فائدہ نام لے کر تو نہیں دے سکتا. اگر میں کہوں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا اور خود وہ میں کام کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سماجی انصاف قائم ہو جائے گا؟ چونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے جس کو بہت باریک بینی سے بھی جاننے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو کچھ سطحی باتیں بتاتے ہوئے اس کے اندر صرف وہی بات کروں گا جو میں نے آغاز میں کہی، جو ٹائٹل ہے کہ خدا کے کلام کا کیا کیا شاگردوں نے یقین کیا جو ان کی زندگی میں رونما ہوا. کہ یسوع مسیح نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا. اور جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ خدا جو کہتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے تو پھر ہم سماجی انصاف میں پیش رفت کرتے ہیں. اور پھر سماجی انصاف میں آگے جا کے جو حکم آتے ہیں
وہ بھی ہمیں خدا کی حضوری میں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے 8 سے 11ویں آیت تک پڑھتا ہوں تو وہاں پر جو ہے وہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سبت کی منزل۔ سبت کی پتہ کہ کیا ہوتا ہے سبت کی منزل؟ 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر اگر میں اسے تھوڑا سا کیلکولیشن اور کروں تو یہ 1100 میٹر بنتے ہیں۔ کتنے میٹر بنتے ہیں؟ 1100 میٹر بنتے ہیں۔ اور یہ آپ حساب لگا لیں کہ انہوں نے کس طرح سے سبت کے دن کو جو ہے وہ اس طرح سے ارینج کیا ہوا تھا، قانون سازی اس کی ہوئی تھی کہ یہ والا کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ والا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ بدنی محنت میں کون کون سی جو ہے وہ نوٹس آتی ہیں، یہ والی نوٹس لگاؤ گے تو یہ بدنی محنت میں آ جائے گی، یہ والی نوٹس لگاؤ گے تو یہ بدنی محنت میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے اس طرح سے اس حکم کو کچھ بنایا اور خود وہ سارے کام کرتے تھے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک خدا کے ساتھ تعلق کی بھی بات کرتا ہے کہ سبت کا جو مشاہدہ ہے، جو ہم سبت میں یا خدا کی ہیکل میں اس کے دن کو منانے کے لیے آتے ہیں، تو مجھے یسایہ نبی کے صحیفے کے 58ویں باب کی آیت یاد آتی ہے کہ جہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور کوئی کاروبار نہ کرے، اپنی خوشی سے دستبردار ہو، تو پھر میں تجھے یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تو میرے قول پر کیا کرے، یقین کرے، تو میں یہ ساری چیزیں خداوند کہتا ہے کہ تجھے دے دوں۔ اتنی سادہ سی بات بھی کر دی کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اور اس کی بادشاہی کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے آ گئی ہے۔ پیر بخش طیب صاحب ہمارے ایک اچھے بہت عظیم استاد ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جنت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جہاں یسوع ہے وہاں جنت ہے، جہاں یسوع ہے وہاں۔ تو اس نے کہا جہاں دو یا تین مل کر میرا نام لیتے ہیں میں وہاں پر پہنچوں۔ کتنے بڑی ایمان کی بات ہے، خوف کی بات ہے کہ آپ نے اس کا یقین کر لیا تو اس نے آپ کے لیے جنت وہی علاقہ بنا دیا۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب پولوس اور سیلاس جو ہے وہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، حالت کیا ہے؟ دکھ والی نا، لیکن اندر ان کے کیا ہے؟ اندر خوشی جنت والی ہے۔ ایسے ہے تو خدا کے قول کا جو یقین کرتے ہیں وہ مصیبت میں بھی خوش رہتے ہیں۔ ایوب نے خدا کے قول کا یقین کیا تو اس نے کہا تو نے دیا، تو نے دے دیا، تیرا نام مبارک۔ صدق میثق اپنے نجوم نے خدا کے قول کا اعتراف کیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اگر دانیال نے قول کا اقرار کیا، اسے تسلیم کیا، تو شیروں کی ماں میں شیروں کے منہ کیا ہو گئے تھے؟ بند ہو گئے۔ تو تعلق اگر خدا کے ساتھ وابستہ رہے، چاہے وہ پھر سبت کا حکم ہو، تو اس میں خدا ہمارے تعلق میں اپنی برکتوں کو شامل کرتا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں ایک ایسی زندگی کو بسر کر سکیں جو ہمیں خدا کی قربت میں لے کے جاتی ہے۔ اگر میں اس حکم کو ایک ایسے روحانی روڈ میپ کے ساتھ جوڑ دوں تو شاید اتنا کمزور نہ ہو کہ جب آپ اپنے تعلق کو سبت کے دن خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہر چیز کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تعلق کو ختم کر کے اپنا گہرا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، خدا کو عملیت دیتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ اس دن کس کو عملیت دو؟ کس کو عملیت دو؟ خدا کو عملیت دو، کیونکہ یہ کس کا دن ہے؟ خدا کا دن ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں، روز مرہ کی زندگی میں اپنے آپ کا مشاہدہ کیا ہو تو وہ لوگ جو دکھ درد میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کا تعلق روحانی طور پر خدا کے ساتھ بہت کیا ہے؟ مضبوط ہے۔
لیکن جو شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں ان کا تعلق خدا کے ساتھ بالکل ہی نہیں. وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. جو خدا کو بلی دیتے ہیں ان کے آگے، میں نے پچھلی سبق میں کہا کہ ان کے آگے کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے. تو دکھے اور میں چھپوں، تو بڑھے اور میں گھٹوں، یہ یقین کی بات ہے. خدا پر جو یقین کرتے ہیں ان کی روحانی حالت جو ہے، یہ حکم اس کا بالکل تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کتنا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. جب ہم خدا کے کلام کو آگے پڑھتے ہیں اور ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی پہلے میں نے کہا کہ عبد و معبود، یہ احکام جو ہے وہ خدا اور اس کے بندوں کے تعلق کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ ہم جنس یعنی انسان کے آپس کے تعلق کی بھی بات کرتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جب ہم خدا کے احکام کو مانتے ہیں تو سماجی انصاف کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، جو ہمارے تعلقات کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، جو انتشاری زندگی سے ہمیں نکال کر سلامتی کی زندگی میں پیوست ہونے کے لیے تیار کرتا ہے. میرے اس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو یہ کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا ہے؟ ایک خاندانی تعلق کو قائم کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اور خاندانی تعلق میں سارے رشتے پھر آ جاتے ہیں، ماں باپ کے بھی آ جاتے ہیں، اولاد سے بھی آ جاتے ہیں. اور دونوں کے اندر جب تعلق قائم ہوتا ہے، دونوں کے اندر جب محبت قائم رہتی ہے تو گھر کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے. جس گھر میں محبت نہ ہو، جس گھر میں تعلق اچھے نہ ہو، جس گھر میں لڑائی ہوتی ہو، جس گھر میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت اور صبر کے ساتھ چلنے کی طاقت نہ ہو، اس گھر کا شیرازہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بچ جاتا ہے. اور یہ گھر صرف ایک میرا یا آپ کا گھر نہیں ہے، بلکہ چرچ بھی ہم سب بھی ایک خاندان کی صورت میں ہیں. ہم پورے خاندان میں اپنے تعلق کو اگر بنائے رکھنا ہے تو پھر یقین کس پر کرنا ہے؟ خدا کے احکام پر، خدا کے قول پر کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ ایک صحت مند خاندانی زندگی کو بسر کر سکے، جس میں وفاداری ہو، محبت ہو، احترام جو ہے وہ، اور آپس کا باہمی تعلق جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کیا رہے؟ جڑا رہے. اگرچہ جب ہم نیچے آتے ہیں تو یہ احکام جو لکھے ہوئے ہیں یہ ہماری جو دنیا ہے، جسے ہم کاروباری دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی بڑے موضوع ہیں. خالی ہماری ذات کے ساتھ بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں، دوسروں کی ذات کے ساتھ بھی ان کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، تاکہ میں اور آپ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں کے معاملات جو ہے وہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کیا کیے جائے؟ نبھائے جا سکے. کسی کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، کسی کی طرف لالچ کے ساتھ نہیں دیکھنا، کسی کے مال پر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا. تو زندگی میں جہاں پر لوگ کام اور کاروبار کرتے ہیں وہاں پر بھی ان احکام کا جو ہے وہ ماننا باعث سے برکت ہے. اس کی حضوری کو تسلیم کر کے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، مجھے کوئی دیکھتا ہے، اور اگر میں ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ کام جو دیکھ رہا ہے وہ ضرور مجھے بتائے گا کہ میں نے تجھے روکا پر تو نہیں رکا، اس لیے تو میری حضوری سے اب کیا ہے؟ خارج ہے. کلام مقدس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائے، اور اس لیے وہ بار بار ہمیں اپنے قول جو ہے وہ یاد کراتا ہے. بس خیال کر کے تو کہاں سے گیا. ہم کلام اقدس کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں کس طرح سے لیتے ہیں؟ خیال کرتے ہی نہیں. خدا کے کلام کی طرف دھیان کم ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے تو پھر بے فائدہ نام لینے کی حد تک صرف ہوتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جب ہم خدا کے کلام اور احکام کی طرف جو ہے وہ صرف لفظوں کے جمیلوں میں لوگوں کو الجھانے کے لیے ہوتے ہیں، زور سے بول بول کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے لیے کام نہیں کر سکتے. روح کو بچانے والا کام نہیں کر سکتے. روح کو بچانا ہے تو پھر خدا کے احکام کا یقین کرنا ہے کہ خدا میرے
साथ है, मुझे कोई कमी ना हो। लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में अपने कामकाज में बेईमानी, बददियानती और उसूल पसंदी से परे होकर काम करते हैं तो खुदा हमें बरकतों से दूर कर देता है। अगर हम इन बातों को, इन अहकाम को इस अंदाज से लें तो ये हमारे लिए इज्तमाई बरकत का वसीला है। इस पोस्टर में जो लिखा हुआ है, दुआ रोजे के साथ साथ, हदीये के साथ साथ खैरात भी लिखा हुआ है कि आप मदद किस तरह से करते हैं, काम किस तरह से करते हैं। अगर हम जो खुदा का है वो खुदा को नहीं देते और जो इंसान को देना वो इंसान को नहीं देते, उससे खुदा की हजूरी से वो बरकत भी, क्योंकि हमने उसके कौल को जो है वो अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। और यूँ अगर हम इन अहकाम को देखते हैं तो न सिर्फ ये हमारे लिए खुदा की बरकत और बख्शिश है, बल्कि ये हमारी ज़ाती तरक्की का भी बहुत बड़ा वसीला है। अगर कोई चोरी नहीं करता तो लोग उसको क्या कहेंगे? बुरा। अच्छे कहेंगे। बददियानत नहीं है तो लोग उसे क्या कहेंगे? अच्छा। अगर वो बद किरदार नहीं है तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा। तो उसकी जाती तरक्की जो है वो इन अहकाम के अंदर पोशीदा है। अगर वो अपनी जिंदगी में जाती तरक्की चाहता है, और सिर्फ जाती तरक्की नहीं है, माहौल को भी खुशगवार कर देती है ये बात। और खाली माहौल को खुशगवार नहीं करती बल्कि आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती की भी जरूरी है। अगर आप खुदा के काम पर अपना ध्यान लगाते हैं और इन कामों को नहीं करते तो आपकी जिस्मानी सेहत और आपकी रूहानी सेहत का ये 10 अहकाम क्या बन जाते हैं? वसीला बन जाते हैं। कभी अपनी जिंदगी में एक्शन प्लान बना के भी देखें इसका। अपने घर में बैठकर इन अहकाम का जायजा तो लीजिए कि मेरी जिंदगी के जिन शोबों से मेरा ताल्लुक है उन शोबों में मैं इन अहकाम को किस तरह से अपनी जिंदगी में लेकर काम करूं और तरक्की करूं और बरकत पाऊं। तो फिर खुदा में आगे बढ़ने का ईमान और जज्बा इस तौर से देगा कि हम जिंदगी का एहतराम करना सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? जिंदगी का एहतराम करना सीख जाएंगे। नतीजतन अगर मैं बात आपसे आज करूं तो ये हमारे लिए खुदा की हजूरी में हमारे दिल की भी हिफाजत करता है। अगर इन 10 अहकाम को 2 अहकाम में करते हैं तो एक का ताल्लुक खुदा के साथ है और एक का ताल्लुक हमारी जात के साथ है। लेकिन दोनों का होना बड़ा क्या है? जरूरी है। अगर इसमें से एक को मानते हैं और एक को नहीं मानते तो कलाम में लिखा है कि जिसे तुम देखते हो उससे तो मोहब्बत करते नहीं, और जिसको तुमने देखा नहीं है उससे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हैं? तो दोनों का होना क्या है? अपनी जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल की हिफाजत हो तो अपने ताल्लुकात को इंसान और खुदा के साथ अच्छा करने की कोशिश करें और उन बातों को फरोग दें जो आपके ताल्लुकात की बुनियाद को मजबूत करते हैं। वो बातें करें जो एक दूसरे के लिए खुदा की बरकत बढ़ोतरी के लिए हो, एक दूसरे की तरक्की के लिए हो, एक दूसरे की बरकत के लिए हो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हो, एक अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए हो। लेकिन अगर हम इन अहकाम में खुदा के कौल में यकीन नहीं करते तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में खुदा के साथ हम आहंग होने की कोशिश कीजिए ताकि खुदा की वो ताकत जो इस पर यकीन करने के लिए आपको चाहिए वो आपको मिलती रहे। क्या आप चाहते हैं कि आज वो ताकत आपको मिले? क्या आप इसका यकीन करना शुरू करें? अगर आप चाहते हैं कि वो ताकत आपको आज मिले और आप उसका यकीन करना शुरू करें तो खुदा से आइए अपने सर को झुकाते हुए दुआ करें कि खुदा हमें ये ताकत दे, हमें ये ईमान बख्शे कि हम बेवकूफ़ न बने बल्कि उसके कौल पर यकीन करें
جس طرح شمعون نے کہا کہ میں نے تیری نجات کیا کر دی ہے، اب اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق خدا اس پیغام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ جلالی وفادار آسمانی باپ، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے کہ تو ہم سب سے پیار کرتا ہے اور اپنے کلام پر یقین کرنے کے لیے ہمیں تیاری بخشتا ہے۔ آج بھی خدا میں تیری حضوری میں اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اپنے احکام کے وسیلے سے ہمیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ تو ہماری ترقی کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں اپنی حضوری میں دینا چاہتا ہے، تو ہمیں اپنے پاؤں کے سائے تلے لینا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے کلام پر یقین کرنے کا فضل دے، ہماری کمزوریوں کو دور کرنا، تاکہ ہم ساری فکریں تجھ پر ڈال کر تیری محبت میں، تیرے پیار میں اس یقین تک پہنچے جو خدا نے تیرے بیٹوں اور بیٹیوں نے، ایمان کے سورماؤں نے ہمارے لیے خدا مثالیں قائم کر کے پیش کیا۔ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کا فضل دے، یسوع مسیح کے نام سے۔